ہزاروں کام تو تم کر رہے ہو، نبی نے تو کبھی مدرسہ نہیں کھولا، تم کیوں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو؟ نبی کے زمانے میں تو کوئی اس طرح عالم بن کے سند نہیں دی آتی تھی، تم سند کیوں دیتے ہو؟ ارے سب چھوڑو، نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو 40 دن کے لیے نکلی ہو بورے بستر لے کر، تو یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے، تم لے کر بیٹھے ہو، تو یہ نبی نے کیا ہے کیا؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی فتح الباری شرح البخاری کے نام سے، اس میں بدعت کی تعریف وہ یہ بیان کہتے بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت میں ہو۔ بدعت اسے نہیں کہتے جو رسول نے نہیں کیا، اگر رسول نے نہیں کیا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام سنت نہیں ہے، اگر حضور کر لیتے تو وہ کام کیا ہو جاتا؟ سنت بن جاتا، لیکن بہت سے کام وہ ہے کہ جو سنت نہیں ہوتے، ثواب کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیے بدعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے اور اس کی نبی کے دور میں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کام کو دین سمجھ کے کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مدرسے بھی تو نبی کے دور میں اس طرح سے نہیں تھے، تو بھئی اس طرح پہ مدرسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھی، تو تبلیغ تو تھی نا، تو تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کریں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور تبلیغی جماعت کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے۔ تو بعض جگہ ایسی ہیں جس میں شریعت نے ہمیں طریقوں میں آزاد چھوڑا ہے، تو ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو سنت نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے اس خاص طریقے کو۔ تبلیغ تو سنت ہے، لیکن سیروزہ چلہ اس خاص طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا، کیونکہ بدعتی لوگ جب بھی ان سے بات کی جائے نا، یا اذان سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، تیجے کے بعد میت کے 3 دن کے بعد آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو فوراً یہ کہتے ہیں پھر یہ مدارس بھی تو بدعت ہیں، یہ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھے۔ تو بھئی ان کو کوئی خاص طریقہ کو لوگ سنت نہیں سمجھتے، جبکہ میت پہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ تبلیغ کا اسپیسیفک کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ کو آزاد چھوڑا ہے، اور تعلیم کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آزاد چھوڑا ہے، جبکہ میت کے حکام تو شریعت نے بتائے ہیں ہمیں، تو ان سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ ثواب کیسے پہنچانا ہے، اس میں اجتماعی حیات پہ ثواب پہنچانا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی نبی کے دور میں، ثواب کے تو وہ لوگ بھی محتاج تھے، لیکن پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا، ضرورت ہونے کے باوجود ایک کام نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے، دین سمجھ کے آپ اس کو کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو سائنسی ترقی ہے اور یہ جو جہاز میں بیٹھنا یہ بھی بدعت ہے، نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، تو بھائی جہاز میں کوئی دین کا حکم سمجھ کے تو نہیں بیٹھتا نا، کوئی سنت سمجھ کے، یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو بدعت کا تعلق دین سے ہے، دینی رسومات کو، یعنی ایسی چیز جس کو ہم دین سمجھ کے کریں گے اور حالانکہ وہ نبی کے دور میں نبی سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل ہمارا بدعت کہلائے گا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز کی ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود نہیں کیا اس کو دین سمجھ کے، تو آج ہم اس کو دین سمجھ کے کیوں کریں؟ اتنی بات کافی ہے۔ دیکھیں بدعتی سے جب آپ کراس کویشچن پوچھیں گے نا تو وہ پھنسے گا۔ اکثر بدعتی لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے یعنی جو لوگ یہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے روکا کب گیا ہے؟ تو ان سے کہیں ٹھیک ہے جب اذان ختم ہو رہی ہے نا لا الہ الا اللہ پہ تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو، اس سے کب روکا ہے محمد رسول اللہ پڑھنے سے؟ ظاہر ہے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، تو بس یہیں تک ہوگی، اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں لگا سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ بدعت ہے دین میں عبادات کے نظام میں وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے عبادت کی قبیل کے کیے جائیں، ان میں کسی شے کا اضافہ کرنا۔ اس میں صرف ایک شے ہے، چونکہ وہ ہے اضافہ ایک خلیفہ راشد کا کیا ہوا ہے، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر یہ تراویح کی نماز ادا کرنا، یہ عمل انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ نئی بات میں نے شروع کی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی بدعت ایجاد کر کے اسے بدعت حسنہ کہہ دے۔ یہ خاص معاملہ پریروگیٹو جسے کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو حضور کا یہ قول کافی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر واجب ہے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی پیروی۔ یہ بدعت سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا کام، ایسا کام جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اس کو ثواب سمجھ کے اگر ہم کریں تو وہ بدعت ہے، اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے دن، مہینے، گھڑیاں، سالوں کے اعتبار سے پتہ نہیں لا تعداد بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، اور کوئی بدعت کہے تو ہنستے بھی نہیں، بدعت تھوڑی رہتا ہے کچھ بھی، تم تو کچھ بھی بولتے ہر چیز کو بدعت کرتے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے زیادہ اور کم ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو بھی زیادہ اور کمی کریں گا وہ بدعت کریں گا۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی یہ کام کریں گا وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہی ہوا کہ بدعات کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدعات ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ منع ہے، اس کی دلیل لاؤ۔ حدیث میں بتلایا گیا ہے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہے، اس کے رد ہونے کی یہ حدیث ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے، کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے بے عینی ہی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خوانی مردے کی طرف سے کرنا، کہاں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلمہ پڑھانا قبر پر، کہاں منع ہے؟ کنڈے کرنا، اس طرح کی اور کئی چیزیں، فاتحہ دینا، کہاں منع ہے؟ آپ کو ہر بدعات کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک حدیث میں ہر بدعات کا رد موجود ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں، معلوم ہے کہ ہمارا دین ہے، کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی
تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دین میں ہے. آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے. رد کیا ہوگا؟ جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا. تو جو آدمی دین میں ہے بتائے وہ عمل رد نہیں ہوگا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دین میں ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکا کہ میرا عمل قرآن میں ہے یا سنت میں ہے، اس کا عمل رد ہو جائے گا. تو ہر عمل مردود ہے سوائے اس عمل کے جو ثابت ہو. یہ قاعدہ اور یہ جملہ یاد رکھیں. ثبوت وہ دے گا، منع کرنے والا ثبوت نہیں دے گا. یہ نہیں کہ آپ ثابت کریں منع ہے، نہیں، یہ کرنا ہے. یا آپ بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو پھر بتاؤ کہ یہ دین اسلام میں کہاں اس کی دلیل ہے. اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو یہ رد ہو جائے گا. کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز لائے جو پہلے سے نہیں ہے. تو یہ حدیث تعریف کر رہی ہے کہ اگر پہلے سے کوئی چیز نہیں ہے دین میں، اسے آپ ایجاد کر رہے ہو اور عمل کر رہے ہو، وہ چیز بدعت ہے. لیکن پہلے سے اگر کوئی چیز دین میں ہے، گرچہ اس میں عمل رکا ہوا تھا، اسے اگر کوئی عمل میں لا رہا ہے، اس کے رواج دے رہا ہے، اس کو سب کو سکھا رہا ہے، تو وہ چیز جب عمل کی میں آئے گی تو لگے گی کہ نئی چیز ہے، آپ بول بھی سکتے نہیں آئے، لیکن وہ اصطلاحاً بدعت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک امام کے ساتھ تراویح کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کی مشروعیت ہو چکی ہے. یہ عمل کے حساب، وجود کے حساب سے، مشروعیت کے حساب سے یہ عمل نیا نہیں ہے. ہاں، عمل کے حساب سے وہ شکل کیفیت نہیں تھی اور کہہ دیا نعمت البدعۃ ھذہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا نعمت البدعۃ ھذہ، تو وہ تشریح مشروعیت کے اعتبار سے، ایجاد کے حساب سے نہیں، عمل کے حساب سے نیا کہا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی کوئی بھی عمل ایسا کرو جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور نہیں ہو رہا تھا، آپ اس کو کر رہے ہو، آپ کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز بدترین بدعت ہے، آپ اس میں گمراہ ہو گئے، لیکن لوگوں اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے وہ بدعت نہیں ہے. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس کیفیت کو دوبارہ زندہ کرنا کہ ایک امام کے ساتھ تمام لوگوں کو تراویح میں کھڑا کر دیا جائے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں بدعت کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے جو علیحدگی اختیار کی تھی یا رکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکے تھے وہ اس وجہ سے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو شروع کیا اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اب وہ مانے نہیں رہا، اب وہ اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب چونکہ دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے، تو اب اس کیفیت کو دوبارہ عمل میں لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام تو اس بات کی دلیل ہے کہ بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور الٹا اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ بدعت حسنہ کی گنجائش ہے. نہیں،